بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. آج ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ، آل پاکستان مسلم لیگ پرویز مشرف صاحب کی جماعت کے جناب سرمد احمد صدیقی صاحب. یہ صدیقی صاحب سندھ کے کنوینر بھی ہیں اور سماجی رہنما بھی ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جماعت پاکستان مسلم لیگ جو آج کل فعال نہیں ہے، اور اس حوالے سے کچھ آج ان سے بات چیت ہوگی. السلام علیکم صدیقی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ مہربانی آپ کی، شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تو مسلم لیگ کے حوالے سے صرف یہی میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کی جماعت جو آل پاکستان مسلم لیگ ہے اس کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا اس وقت پاکستان میں، اور مشرف صاحب بھی ملک سے باہر ہیں، ان پر بھی مقدمات ہیں. وہ روز جو ہے اسٹیٹمنٹ یہی آتے ہیں کہ وہ آج آ رہے ہیں اور کل آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو آپ کے کارکنان ہیں ان کی آنکھیں ان کا دیدار کرنے کے لیے منتظر ہیں. اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا کبات ہے، کیوں پاکستان وہ تشریف نہیں لا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ کے چینل کے لیے، پاکستان ٹائم نیوز کے لیے بہت سی نیک خواہشات آل پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے، میرے قائد محترم جنرل پرویز مشرف صاحب کی طرف سے، کہ آپ لوگ اسی طرح حق اور سچ کا علم بلند کرتے رہیں، اور پاکستان ٹائم نیوز جو ہے وہ مظلوم عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں اور جو یہ مہنگائی کی صورتحال چل رہی ہے، اور جو ہے جس طرح سے جو ہے وہ انارکی کی صورتحال چل رہی ہے، تو آپ لوگ اس کو کور کرتے رہیں اور حق اور سچ کی صحافت کا جو ہے وہ حق ادا کریں. اور دوسری بات، اب میں آتا ہوں اس کی طرف جو آپ نے قائد جنرل پرویز مشرف صاحب کی بات کی. دیکھیں، ایک تو یہ سیٹلڈ فیکٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ بیمار ہیں شدید، اور اس وقت ہاسپٹلائز ہیں، اور جو ہے وہ ضرورت پڑنے پر ان کو یو کے بھی لے کے جایا جاتا ہے، کیونکہ یو کے میں جو ہے وہ بیسٹ کارڈیولوجسٹ ان کو ڈیل کرتے ہیں ان کی بیماری کو. پھر آ جاتا ہوں جناب اعلیٰ میں، یہ کہ آپ کہتے ہیں جی پارٹی جو ہے وہ فعال نہیں ہے. دیکھیں جی، ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2018 ہے اس کو 7 جنوری کو ہم نے لیاقت آباد فلائی اوور پہ جلسہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کراچی کی عملی سیاست میں جو ہے وہ قدم رکھ دیا تھا اس جلسے کے ساتھ، جس سے میرے قائد محترم نے خطاب کیا تھا. اس کے بعد ہی ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، اور وہ جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہوئے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو ہے ان کی بیماری کے باوجود بھی ہم نے جو سفر 7 جنوری 2018 سے شروع کیا تھا اس کو قائم و دائم رکھا. الحمدللہ ہم زیادہ بڑے دعوے نہیں کرتے، کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایسٹ، سینٹرل اور لیاری، یہاں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ سرپرائز دیں گے. اور ایسٹ میں اور سینٹرل میں اور جو ہے وہ لیاری میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو گراؤنڈ پہ ہم نے اتارا ہے جو پراپر گراس روٹ لیول پہ ورکنگ کر رہے ہیں، ووٹر لسٹ سے لے کے گھر گھر جا کے ووٹر کو مطمئن کرنے سے لے کے ہر حوالے سے. سرما صاحب، آپ سندھ کے کنوینر ہیں، یہ تو آپ تو صرف کراچی کی صورتحال بتا رہے ہیں. اب آ رہا ہوں دیگر شہروں کی طرف آ رہا ہوں. حیدرآباد میں ابھی ہم نے جو ہے وہ ایس ایس پی ریٹائرڈ ہیں جمیل احمد ہاشمی صاحب، اے آئی جی لیگل تھے وہ سندھ پولیس کے، ان کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ نامزد کیا ہے وہاں کا آرگنائزر، اور انہوں نے ماشاءاللہ سے لطیف آباد میں جو ہے وہ اس کا آفس کا بھی افتتاح کر دیا ہے. وہاں سے پراپر جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم چل رہی ہے. حیدرآباد سے جا کے آپ آئیں خیرپور میں، تو وہاں پہ علی اصغر جوگی صاحب جو مدینہ میڈیکل کمپلیکس کے جو ہے وہ اونر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ خیرپور میں جو ہے وہ کام شروع کیا ہے، اور الحمدللہ وہاں پہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ورکرز بنا رہے ہیں، جو وہ لوگ جوائن کر رہے ہیں ان کو جو سندھ میں وڈیرہ شاہی اور سرداری نظام کے خلاف ہیں. اس سے آگے آ جائیں جناب اعلیٰ، تو شر برادری میں اللہ ڈینو شر جو وہاں کے بار کونسل کے جو ہے جو ادھر کی ٹھیڑی جو کہلاتا ہے علاقہ سندھ کا، ادھر کی بار کونسل کے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں، وہ بھی جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں اور ٹھیڑی کے، اور یہ وہاں پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اب چانڈیو برادری میں آ جاتا ہوں. چانڈیو میں اختر چانڈیو جو ہے، جو ایک بہت بڑا زمیندار ہے سندھ کا، وہ صرف مشرف صاحب کا یہ کردار لے کے اپنی پوری چانڈیو برادری لے کر آیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے وہاں کے نہری نظام کے لیے بہت کام کیا ہے سندھ کے لیے. تو الحمدللہ بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو اس وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ میڈیا پہ ہمارا بلیک آؤٹ چل رہا ہے. آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہمارے اوپر پابندی ہیں، جنرل پرویز مشرف صاحب پہ مقدمات ہیں، تو اس وجہ سے ان کا میڈیا پہ جو ہے وہ بلیک آؤٹ چل رہا ہے، تو یہ ساری صورتحال خبریں نہیں آتی. لیکن گراس روٹ لیول پہ میں کل آپ کو جو ہے وہ چینل، ایک پرائیویٹ چینل وہاں تھا ہمارے اس پہ مرکز پہ آل پاکستان مسلم لیگ کے، اور اس نے پورا کور کیا. کل ہمارا ورکرز کنونشن تھا کراچی کا. لیکن سرمد صاحب، جو ماضی بتاتا ہے اس ملک کا، جو تاریخ ہے، ہمارے یہاں کوئی فورسز کا آدمی سیاست میں کامیاب نہیں ہوا. اصغر خان سے لے کر
اپنا پھر بیگ صاحب نے اپنی جماعت بنائی, اظہر خان صاحب تھے سیاست میں, اب مشرف صاحب کے پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے عام تاثر یہی ہے کہ یہاں کوئی جنرل یا کوئی جو فورسز کا آدمی ہے سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکا. دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ آپ جنرل پرویز مشرف صاحب دوسرے جو ماضی میں جنرلز گزرے ان سے ذرا الگ ہیں. انہوں نے عوام سے اپنا رابطہ جو ہے وہ بڑا مستقل طور پر رکھا. اور رابطہ تو اصغر خان صاحب بھی تھے, ان کی بھی جماعت تھی, بہت بڑی جماعت تھی. آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اگر لوگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو 90% لوگ جو اس تحریک استقلال سے ملیں گے. ٹھیک ہے, ان کے رابطے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول رکھا, زر مبادلہ کے ذخائر کو کنٹرول رکھا, گردشی قرضوں کو کنٹرول میں رکھا. لیکن سر معاف کیجئے گا, لوگ کہتے ہیں وہ مصنوعی تھے. ڈالر کو آپ نے 60 روپے تک محدود رکھا, لوگ کہتے ہیں مصنوعی یہ اچھا مصنوعی تھا جو 11 سال تک چلتا رہا. مصنوعی تھا, کہتے ہیں لوگ مصنوعی تھا. ان کے دور میں 12,000 کا انڈیکس کراس کر گئی, یہ مصنوعی تھا. اگر آپ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مشرف صاحب پاور میں تھے, اقتدار میں تھے, اقتدار میں ہونے کے باوجود اظہر خان صاحب پاور میں کبھی نہیں آئے, لیکن اس کی ان کی بہت بڑی جماعت تھی. پورے پاکستان میں ایک بہت بڑی جماعت تھی. آج اگر قومی اسمبلی میں اٹھا کر دیکھیں ہسٹری لوگوں کی تو آپ کو 80% اراکین اسمبلی کا ماضی آپ کو تحریک استقلال سے ملے گا. سینٹ میں دیکھ لیں, صوبائی اسمبلی میں دیکھ لیں, لیکن وہ بھی ختم ہو گئے. مشرف صاحب ایک طویل عرصے تک, اور پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو مشرف صاحب کے دور میں اقتدار میں ان کے ساتھی تھے آج وہ نظر ہی نہیں آ رہے. آپ جیسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو کبھی ان کے ساتھ اقتدار میں نہیں تھے. دیکھیں جی, ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا برا وقت آئینے کی طرح ہوتا ہے جو دھندلے چہرے جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے. تو جنرل پرویز مشرف صاحب ایک انتہائی مخلص اور انتہائی جو ہے وہ شفقت رکھنے والے جو ہے وہ مہربان دوستوں میں سے تھے اپنے دوستوں کے اوپر. تو ان دوستوں نے ان کو دھوکہ دیا, اور جب اقتدار کے بعد انہوں نے جماعت بنائی تب بھی ان کو استعمال کیا, پارٹی فنڈز میں خرد برد کی, اور اس کے بعد جو ہے جب یہ کیسز اور یہ سزا والی صورتحال ہوئی تو وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ہم الحمدللہ ان لوگوں میں سے جو گراس روٹ لیول پر کام کرتے رہے, اور سخت ترین حالات میں بھی پرویز مشرف صاحب کو ناجائز ناحق سزا دی گئی, اس وقت بھی الحمدللہ ہم نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا اپنے قائد محترم کو. اور باقی یہ کہ وہ پارٹی کیوں نہیں پنپی, اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ لوگ آتے گئے, پارٹی فنڈز کھاتے گئے, اپنے تو وہ کروڑ پتی ہو گئے, لیکن پارٹی کو انہوں نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. لیکن الحمدللہ اب جو ٹیم انہوں نے بنائی ہے, ہمارے سیکرٹری جنرل ہے کامران خان صاحب, جیسا آپ کو پتا ہے میرے قائد محترم قومیت کی بات کرتے ہیں, صوبائیت لسانیت اس پر تو وہ چلتے ہی نہیں ہے. وہ خیبر پختونخوا سے ان کو منتخب کیا, وہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں, کرنل اعجاز ہیں, ٹھیک ہے, پنجاب سے وہ پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے پھر اس کے بعد میجر اسد ہیں, اور وہ ان کو مرکزی جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا, سندھ میرے حوالے کیا گیا بحیثیت کنوینئر سندھ. تو باقی یہ کہ اسلم منائی بھائی کراچی جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں, اور حسین خان رامپوری صاحب. تو الحمدللہ ایک اچھی ٹیم اتری ہوئی ہے, اور ہم نے پارٹی فنڈز کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. اب جو مخلص ہے وہی کام کر رہا ہے پرویز مشرف صاحب کے لیے. تو الحمدللہ صفائی کا عمل ہم نے شروع کیا, اس کے خاطر خواہ نتائج ہوئے. باقی اب آپ تھوڑا ٹائم تو ذرا دیکھیں نا, ویٹ اینڈ سی. آپ بلدیاتی الیکشنز دیکھیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نتائج تبدیل ہوں گے. بلدیاتی انتخابات میں آپ حصہ لیں گے جی. اور اس سے جو پہلے جنرل الیکشن ہوئے اس میں آپ کے کتنے ممبرز تھے جو؟ جی میں آپ کو بتا دوں جو ہمارے پاس. صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے کتنے ممبر ہیں اور کتنے لوگوں کو انتخابی میدان میں اتار رہے ہیں مقابلے کے لیے, کیونکہ آپ کا اس وقت مقابلہ کئی جماعتوں سے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ کے بھی مختلف گروپس ہیں یہاں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکمران جماعت تحریک انصاف بھی ہے, جس سے کچھ آپ کے نظریات ملتے ہیں تحریک انصاف سے. تو آپ آگے چل کر انتخابات میں کوئی اتحاد بنائیں گے یا انڈیپینڈنٹ لڑنا چاہیں گے, یا آپ کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ ان جماعتوں کا مقابلہ کر سکیں؟ جی الحمدللہ ابھی ہم نے جو ہے وہ علاقائی سطح پر جماعتوں سے جو ہے وہ رابطہ شروع کیا ہے. پاکستان سنی موومنٹ سے کل الحمدللہ ہمارا انتخابی اتحاد ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان سنی تحریک سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے, پی ایس پی سے روابط چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا ایک اتحاد دیکھنے کو ملے گا بلدیاتی الیکشنز کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے آپ نے بات کی جی ممبرز کتنے ہیں. کراچی میں اس وقت ہمارے رجسٹرڈ ممبرز ہیں 1,45,000 1,45,000 ہمارے رجسٹرڈ ممبرز, جن کو کارکن بھی کہا جائے آپ کا.
نہیں یہ تو ممبرز ہیں جو وہ جنرل پرویز مشرف کو کارکن رجسٹرڈ کارکن ہمارے 15,000 ہیں. 15,000 جو کسی وقت بھی کال پر آپ کی منتظر. کراچی کے اندر آپ کے پاس کینڈیڈیٹ کتنے ہیں کراچی اب میں بتا دیتا ہوں. سندھ میں کتنے کینڈیڈیٹ؟ سندھ میں ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمارے جہاں جہاں آفس ہیں وہیں ہم کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. ٹھیڑی میں، خیرپور میں، حیدرآباد میں اور میرپور خاص میں، ان 4 جگہوں پہ ہم کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. حیدرآباد سے ہمارا ایس ایس پی جمیل ہاشمی صاحب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کینڈیڈیٹس، اور جو ہے وہ میرپور خاص سے جو ہے وہ ہمارے عرفان صاحب ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کینڈیڈیٹ، اور ٹھیڑی سے وہی جو اللہ ڈینوشر صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں سینئر ہائی کورٹ کے وہ جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس ڈیسائیڈ کریں گے، اور علی اصغر صاحب جو ہے جو خیرپور میرٹھ سے ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس ڈیسائیڈ کریں گے. کراچی کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا تناسب بتا دوں آپ کو. جو 2018 کے الیکشنز میں ہم نے قومی پہ امیدوار کھڑے کیے تھے انہوں نے ووٹس لیے 11 سے 11,500 تک قومی اسمبلی میں جی، اور جو صوبائی پہ ہمارے امیدواران تھے انہوں نے ووٹس لیے ہیں 7,000 6,000 6,500 مختلف ریٹ تھے. اس سے ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ ہماری جو ہے وہ الحمدللہ طاقت ہے، مقابلے کی پوزیشن ہے الحمدللہ. تھوڑی سی ہم محنت اور کریں گے انشاءاللہ تعالی نتائج مختلف ہوں گے. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی جو پارٹی کا رجحان ہے یا پارٹی لیڈر آپ کے وہ کس کے قریب ہیں؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال بھی ماضی میں مشرف صاحب کے ہی آدمی تھے، اور تحریک انصاف کے بھی آپ کے نظریات ملتے ہیں کرپشن کے خلاف، اور جو بھی آپ پیپلز پارٹی سے تو نہیں بلکہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو گروپس ہیں اس میں بھی آپ کی جو ہے مراسم ہیں مشرف صاحب سے. تو کیا سمجھ رہے ہیں کون زیادہ قریب ہے؟ کس سے آپ مشرف صاحب کا کراچی کے لیے تو یہ نظریہ ہے جناب اعلیٰ کہ انہوں نے کلیئر ویژن دیا ہے کہ کراچی کی عوام کو یہ کہیں کہ ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پہلے کراچی میں کچرا ہوتا تھا، کچرے پہ کراچی ہے. اس کے معاملے میں، سیوریج کے معاملے میں اور مہنگائی کے معاملے میں اور کوٹا سسٹم کے خاتمے کے معاملے میں، کیونکہ ان کا بڑا دل دکھتا ہے جس طرح وہ دیکھتے ہیں کراچی کے نوجوان ڈگریاں لے کے مارے گھوم رہے ہیں، سرکاری نوکریاں نہیں ملتی ہیں، اس کے بعد میڈیکل کے دروازے بند کر دیے گئے. تو وہ اس چیز کے اوپر بڑے نالہ ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ تعلیم کا نظام جس طرح سے ہے تو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں. تو انہوں نے بولا یہ تمام وعدے آپ کراچی کی عوام کے لیے ہیں. جو ہمارا منشور ہے، دیگر جو قومی سطح کا ہمارا منشور ہے وہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلے پاکستان دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا جائے، ڈالر کو کم سے کم 100 کے اندر کم کیا جائے، 100 کے اندر تو ڈالر کو وہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح امپورٹرز کو بڑا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے ڈالر کے ریٹ چینج ہونے پہ. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ترسیلات جو ہے فوراً جو ہے وہ ریمیٹنس ہے وہ بڑھایا جائے، کیونکہ وہ ایک بڑا حصہ ہوتا ہے معیشت کے لیے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم جو اپنی محنتی افرادی قوت ہے وہ عرب میں تو بھیجتے تھے، لیکن اب وہ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں جو عرب کی بھی صورتحال ہے، وہ کہہ رہے ہیں یورپ میں اور جو ہے وہ نارتھ امریکن سائڈ پہ ادھر ہم جو ہے وہ اپنی اسکل لیبر بھیجیں تاکہ ریمیٹنس زیادہ سے زیادہ ہے. اور اس سلسلے میں وزارت خارجہ کام کرے گی اور اپنے جو ہے وہ لنکس بنائے گی دیگر ممالک کے اندر. پھر جنرل پرویز مشرف صاحب جو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ ٹیکس فری جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے دی جائے تاکہ روزگار کے مواقع ہوں. اب یہاں ٹیکسز اتنے لگا دیے ہیں، اتنے جو ہے انسٹیٹیوشنز کو بزنس مین کے پیچھے لگا دیے، جو یہاں لوگ تھے وہ اپنا سرمایہ لے کے باہر چلے گئے، باہر سے کون آئے گا؟ اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ دیکھتی ہے. میرا ایک اور آپ سے سوال یہ ہے کہ مشرف صاحب آج جب اقتدار میں نہیں ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں کہ کوٹا سسٹم جو ہے ان کو تکلیف دہ عمل ہے. وہ 8-9 سال پاور میں تھے اور اتنا مطلب اس قدر پاور میں تھے کہ وہ تمام حکومتیں، صوبائی حکومتیں اور یہ سب ان کی اس وقت انہوں نے کوٹا سسٹم کے لیے بات نہیں کی. اس کے علاوہ اب جب بات کی جا رہی ہے کہ جناب سیاست میں آئے تو وہ کوٹا سسٹم کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس وقت کر سکتے تھے، ان کا پاور تھا. بھائی میرے خیال اور اس کے علاوہ جب ایک انہوں نے کالا باغ ڈیم کا سلسلہ شروع کیا، چند اجلاس کیے، اس کے بعد وہ بھی اس سے بھی وہ مبرا ہو گئے. بھائی آپ کو ٹوٹل فیکٹس اینڈ فگرز نہیں پتا. اب 98 سے جب سے وہ چیف ایگزیکٹو بنے تھے تب سے 2001 تک کی بات کریں تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ 3 سال ہول سول جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ قیادت کرتے رہے وطن عزیز کی. لیکن ہاں اس کے بعد جب بات کریں 2002 کے بعد کی تو اس میں پھر سٹیک ہولڈرز آ گئے تھے، مولانا فضل الرحمان، چودھری شجاعت حسین، شیخ رشید، پھر MQM، پھر یہ آپ کے وزیر اعلیٰ جو تھے سندھ ارباب غلام رحیم. ان سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا پڑتا تھا اور سب کی بات سننی پڑتی تھی. جنرل پرویز مشرف صاحب اکیلے جو ہے وہ ہول سول نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر کالا باغ ڈیم بن جاتا نا. اگر جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ ہول سول اتنے اختیارات رکھتے تو کالا باغ ڈیم وہ بنا دیتے. وہ تو سب سے بڑا مسئلہ تھا واٹر ریزروز کا اس ٹائم پہ.
لیکن یہ کہ آپ کے ساتھ جب سٹیک ہولڈرز جڑ جاتے ہیں اور ان کی پھر آپ کو بات رکھنی پڑتی ہے، ورنہ پھر جو بلیک میلنگ جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوتی رہی وہ بھی پوری دنیا کو پتا ہے کہ آج چھوڑ رہے ہیں اسمبلی، آج توڑ دیں گے اسمبلی اور آج جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیں گے. انہوں نے تو جمہوری عمل کو جو ہے وہ بہت شائستگی سے چلایا، اور ان کے بعد آپ دیکھیں آج اسمبلی جو ہے وہ مچھلی بازار بن گیا ہے. کوئی کسی کو جو ہے وہ کتابیں مار رہا ہے، کورم جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا اور ایجنڈا پھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں اسمبلی کے اندر، اور ٹاک شوز میں جو ہے وہ مارا جا رہا ہے اپنے جو ہے وہ سیاسی فریق کو. یہ عدم برداشت کی جو سیاست ہے اور جو ہے وہ مخالف کو جو ہے وہ طاقت کے زور پہ دبانے کی، تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے بعد شروع ہوئی ہے. پرویز مشرف صاحب کے دور تک تو الحمدللہ کسی کے اوپر نہ جھوٹے سیاسی مقدمات بنائے گئے اور نہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ وکٹمائز کیا گیا. سب نے اپنے اپنے طور پہ سب کچھ وہ وردی میں جب تسلیم کیا جنرل صاحب کو 3 سال کے لیے، سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ ان کے بوٹوں میں جو ہے وہ دالیں بھر بھر کے پیے. تو وہ آپ کو دور یاد نہیں ہے کیا مذہبی جماعتوں نے کیا فائدے لیے ایل ایف او کا فیصلہ تھا، وہ تو ہماری عدلیہ کا فیصلہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی جماعتوں سے تو اپروول لی نا. ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر جو تھا اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کتنی بڑی زرعی زمین دی گئی، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیا کیا انٹرٹین کیا گیا، کیسز ختم کیے گئے نیب سے. نیب جو آج اتنا کام کر رہا ہے، جو کریڈٹ لیتا ہے، ہم نے اتنی کرپشن ریکوری کر لی، اتنی رقم ریکوری کر کے قومی خزانے میں جمع کرا دی، نیب بنایا کس نے؟ میرے قائد محترم نے، جنرل پرویز مشرف صاحب نے. آپ کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں اپنی مسلم لیگ کا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، میری تو کوشش یہ ہے کہ ہم نے ایک قومی سطح پر جو ہے وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن بنایا جو مختلف مسلم لیگ سے بات کرے گا. ہماری تو کوشش ہے کہ مسلم لیگ ایک ہو جائیں. پیر صاحب پگارا کی جو ہے وہ ابھی ملاقات ہوئی ہے 4 دن پہلے قائد سے، اور وہ یہ گفتگو جو ہے وہ زیر بحث آئی ہے. بہرحال یہ کہ کچھ فیکشنز ہیں مسلم لیگ کے جو مطلب انتشار کرواتے ہیں اور یہ بات رہ جاتی ہے، ورنہ متحدہ مسلم لیگ ایک خواب ہے. انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں کہ وہ پورا ہو جائے تو ہم قومی سطح کی جماعت بن جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان مسلم لیگ آل پاکستان مسلم لیگ مشرف گروپ صاحب کے سرمد صدیقی صاحب. یہ سندھ کے کنوینر ہیں اور سماجی رہنما ہیں. بہت شکریہ جناب. تھینک یو.